طلبہ کے درمیان تقریری مقابلہ، طلبہ کو منشیات کی لعنت سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر اسکول لائف فاؤنڈیشن اور یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام لاہور کے اسکولوں کے طلبہ کے درمیان تقریری مقابلہ، طلبہ کو منشیات کی لعنت سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے کا انعقاد ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ اس تقریب کے میزبان یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین پروفیسر عبدالمنان خرم، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری تھے۔ تقریری مقابلے میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، تھینٹ ہال گروپ آف اسکولز، سینٹ اینتھنی ہائی اسکول، دی ہربرٹ اسکول، اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول، سپریم ایجوکیشنل اسکول سسٹم کی مختلف برانچوں سے 26 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ پہلی پوزیشن یونیک سے وانیہ حق، دوسری پوزیشن بھی یونیک سے آمنہ عدنان، تیسری پوزیشن اقرا حفاظ سے عریشہ مظہر، چوتھی ہادیہ شاہد یونیک گروپ، پانچویں متی فاطمہ اقرا حفاظ سے، چھٹی محمد لال سلطان سینٹ اینتھنی ہائی اسکول اور آٹھویں پوزیشن سیدہ کائنات تھینٹ ہال گروپ آف ایکسیلنس ایوارڈ ننھی بچی آمنہ عرفان نے حاصل کیا۔ پہلی تین پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں ٹرافی جبکہ دیگر پوزیشن ہولڈر کو کپ انعامات میں دیے گئے۔ اس موقع پر چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا ہے کہ رشتوں کو خوش رکھنا ہی اصل خوشی ہے اور خوشی بانٹنے سے ہی بڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوش رہنے سے ہی اصل سکون میسر ہوتا ہے اور سکون کی تلاش میں منفی سرگرمیوں کا حصہ بننے کی بجائے مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ محرومی کوئی بری بات نہیں لیکن احساس کمتری انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ جبکہ مقابلہ میں حصہ لینے والے تمام طلبہ و طالبات کو حوصلہ افزائی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ ججز کے فرائض ڈاکٹر پروفیسر عباد نبیل شاد اور اورنگزیب ملک اور نظامت ڈاکٹر محمد راشد محمود اور انم یونس نے ادا کیے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز نے اسکول لائف کی جانب سے منعقد کیے جانے والے تقریری مقابلوں میں بھرپور شمولیت کے ساتھ ساتھ ہر سطح پر بھرپور تعاون کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج اسکول لائف بچوں کے مثبت تربیت کے فروغ کے لیے ایسی تقریبات کا انعقاد باقاعدگی سے کروا رہا ہے۔ تقریب سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملک احسان، ڈاکٹر سیمی بخاری، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اے قریشی اور حنیف انجم نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری، مینیجر میڈیا ایڈمن اینڈ سپورٹس پروفیسر ریاض الحق کے علاوہ اساتذہ، والدین اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ روز بروز اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تعلیمی ادارے طلباء کی ترقی و ترویج کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں لیکن شر پسند عناصر معاشرے میں منشیات کی لعنت کو فروغ دینے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ محترم نہایت قابل احترام دوستو، 25 جون کی صبح مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ خاص کر میرے اساتذہ، پرنسپل صاحب، ہفتہ روز اسکول لائف فاؤنڈیشن طلباء کو منشیات کی لعنت سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ جناب صدر، زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کی حفاظت کرنا ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایکدم نہیں ہوتا۔ صدر مجلس، قابل صدر احترام، مہمانان گرامی قدر اور میرے معتبر سامعین اور حاضرین کو میرا خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب صدر، مجھے یہ کہنے دیجئے، یہ نشہ انسانی جسم اور دماغ کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ منشیات کے عادی شخص کی انسان کو جن نعمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے ان میں عقل اور دانائی بھی ہے۔ یہی عقل ہے جس نے اس کے کمزور ہاتھوں میں ساری کائنات کو مسخر کر رکھا ہے اور اسی صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے آنکھوں میں لہو بھر کے ہی اظہار کریں کیوں، یہ ہونٹ، یہ الفاظ، یہ زبان کس لیے ہے۔ جناب سانپ کے کانٹے سے بچ جاتے ہیں انسان بیشتر، ہیروئن کا ڈر کھا کر بچ نہیں سکتا بشر۔
اب ہر سمت اس ٹائم کا پھیرا ہو گیا. ہمارے معاشرے میں لعنت بری طرح پھیل چکی ہے اور سب سے زیادہ تعداد اس میں نوجوان نسل کی ہے. یہ طلبہ ہماری قوم کا عظیم سرمایہ ہے, یہی ہماری وراثت ہے. انہوں نے ہی ملک و قوم کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا. Drugs are chemical substances which have an effect on our body. There are two types of drugs. One is legal and second one is illegal. The legal drugs are basically the medicines which we use. جناب صدر, یہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان سے والدین اور اساتذہ تک پریشان ہیں. اکثر نشے کے عادی بچے کہ اس سے طلبا کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ جناب والا, نشہ ایک لعنت ہے. قطرہ قطرہ زندگی نچوڑنے والا زہرناک عمل ہے. منزل سے آگے بڑھ کر تو منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر تو منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش. صدر عالی وقار و معزز حاضرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے, علی وقار انسانی زندگی کو پامال کرنے اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے والا زہر نشہ ہے. نشہ کسی بھی قسم کا ہو انسانی ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. دولت کا نشہ ہو, حسن و جمال کا نشہ ہو, یا پھر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ازداد منشیات کا عالمی دن 26 جون کو منایا جاتا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد معاشرے کے لوگوں میں منشیات کے مفرط اثرات کو جان والا, آج کا عنوان محض ایک تقریر کا موضوع نہیں یا الفاظ کے جادو کا ایک بہانہ نہیں, بلکہ یہ تک حقیقت ہے. نشہ ایک لعنت ہے, ایک ایسی لعنت جس نے ہماری نوجوان نسل, ہمارے طلباء و طالبات کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا ہے. منشیات آج کے جدید دور کا اہم ترین مسئلہ ہے اور آج کے دور کا تعلق ہمیشہ طلباء سے ہوتا ہے. Nowadays, drug addiction is a very severe problem around the whole world. The drug is not a very dangerous substance itself, but people misuse it in آج نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا کے ممالک منشیات جیسی لعنت میں مبتلا ہیں. اور یہ مسئلہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب طلبہ میں منشیات کا استعمال نظر آتا ہے. طلبہ کو دور حاضر کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک مسئلہ منشیات ہے, جس نے انسانی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے. جو لوگ ہم کل بھی سرے دارے صداقت کے امی تھے, ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. صدر ذی وقار اور معزز سامعین, صدر ذی وقار, معزز مہمان کرام, السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں. میرا نام ہے امنہ بنت عرفان. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے, آج یہ اسکول لائف فاؤنڈیشن اور یونیک کا ایک جوائنٹ وینچر ہے. یہ یہاں کے بہت خوشی ہوئی کہ ایک اہم موضوع کے اوپر طلباء کو اویئرنیس دی جا رہی ہے اور ایک اسپیچ کمپٹیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نشہ ایک ایسی لعنت ہے جو تیزی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کی رگوں کے اندر سرایت کر رہا ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لاہور جو پنجاب کا کیپٹل ہے, لاہور شہر کی اگر نہر پہ آپ سفر کریں تو نہر کے دونوں کناروں کے اوپر سینکڑوں نشے کے عادی افراد گرے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کسی سڑک پہ چلے جائیں تو سڑک کے کناروں کے اوپر نشے کی جو لت میں مبتلا ہیں افراد قطاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں کہ ہمارے اداروں کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ کتنی تیزی کے ساتھ, کتنی الارمنگ یہ ساری چیزیں. یہ الارمنگ ہیں ہر والدین کے لیے, ہر ٹیچر کے لیے, ہر بچے کے لیے, کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھنی ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو ٹارگٹ کرتا ہے, ہمارے تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے, جو ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں تعلیمی اداروں کا کردار بہت زیادہ ہے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں یونیک کا, اسکول لائف کا, کہ انہوں نے اہم ٹاپک کے اوپر آج پروگرام کا انعقاد کیا.
بہت ہی امپورٹنٹ آج ٹاپک چنا ہے. ضمیر آفاقی صاحب ہمیشہ کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں, ایسا کام جو آپ کی اگلی نسلوں کے لیے فائدہ پہنچائے. یہ آپ لوگ بہت, میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں یہ بہت یہ لعنت جو پھیل چکی ہے منشیات کی, اس کے ہم نے کس طرح سے قابو پانا ہے, یہ بہت ہی زیادہ اس وقت اہمیت کا حامل ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہے کسی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو یہ فورن ایجنٹس آتے ہیں اور یہاں پہ یہ اس طرح کی لعنتیں پھیلاتے ہیں. اور کسی ملک کو اگر آپ نے ترقی دینی ہے تو اس کو تعلیم دی جاتی ہے. امریکہ میں جو ہے بڑی بڑی یونیورسٹیاں, ہارورڈ, یو کے میں آکسفورڈ, کیمبرج, جتنے بڑے نام ہیں وہاں کیوں وہ ترقی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم پہ توجہ دی. اور ہم لوگ کیوں زوال پذیر ہوئے کہ ہمارے پاس بھی بڑے بڑے اسلامک اسکالرس تھے, لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہیں وہ, جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ نہیں نو امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. لیکن افسوس کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا 1 سال کے بعد ہی پاکستان بننے کے, اور پاکستان غلط ہاتھوں میں چلا گیا. حکمران جو بھی آتے چلے گئے انہوں نے اپنا ہی سوچا, پاکستان کا نہیں سوچا. لیکن آج کل جو ہے نا بہت ہی برے حالات ہیں, میں دیکھ رہی ہوں اسکولوں میں, اور یہ لعنت جو ہے وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں تک پھیل چکی ہے. اور بچے جو ہیں ان کو اس عادت سے چھٹکارا کیسے دلانا ہے, یہ تو بہت ہی, ہم بچپن میں جب اسکول وغیرہ جاتے تھے تو ہمارے پیرنٹس کہتے تھے کسی بھی کوئی غیر اجنبی آئے تو آپ نے اس سے کوئی گولی ٹافی کچھ چیز نہیں لینی, آپ سب نے سنا ہی ہوگا. تو یہی چیزیں ہیں, اسٹارٹ اسی سے ہوتا ہے کہ آپ چاہے آپ کے بہت ہی قریبی کوئی دوست ہیں یا آپ کے اسکول کے باہر آپ کے کوئی ریڈی والا ہے, آپ نے اب سوچ سمجھ کے لینا ہے, کوئی چیزیں کسی سے ایسے نہیں لینی. یہ سب باتیں آہستہ آہستہ آپ کو ظاہر ہے ٹیچر اسکول میں بتاتے ہوں گے, اور آپ یہ جو ہے نا آپ کی ساری عمر اس پہ تباہ ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کے جو اس چیز میں لعنت میں پڑ جاتے ہیں, پھر ان کے گھر والے بھی سفر کرتے ہیں, آپ تو خود کرتے ہی کرتے ہیں, گھر والے, پورا معاشرہ آہستہ آہستہ اس کی بگاڑ میں آ جاتا ہے. تو ہم نے یہی عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس سے اپنے آپ کو, بچوں کو, اپنے سب نے مل کے اس کے لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور اساتذہ کا اس میں بہت رول ہے. پیرنٹس تو گھر میں ہوتے ہیں, جب آپ گھر سے نکل جاتے ہیں, گھر اسکول میں آ جاتے ہیں یا باہر کہیں اپنے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ, تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. عزیز بچوں, یہ منشیات بچے کیوں استعمال کرتے ہیں, یہ اساتذہ کے لیے بھی ایک سوال ہے, یہ معاشرے کے علماء کے لیے بھی ایک سوال ہے. کیوں افراد راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ یقیناً مشکلات سے بھاگتے ہیں. مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات تو وہی ہیں جو آپ کی خواہشات جو پوری نہیں ہوتی, جیسے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں, جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے رویہ اختیار کریں, جیسے آپ توقع رکھتے ہیں معاشرے سے, وہ توقعات پوری نہ ہوں, وہ خواہشات آپ کے وسائل کے تابع نہ ہوں, تو ڈپریشن, احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. احساس محرومی کوئی بری چیز نہیں, اصل جو قابل نفرت چیز ہے وہ احساس محرومی ہے, سیلف پٹی ہے, خود ترہمی ہے, اپنے اوپر ترس کھانا. یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر شکر گزاری کے جذبات ہوں گے, جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا نصیب اتنا ہی تھا جو مجھے مل گیا. عزیز بچوں, دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اندر کوئی محرومی نہ ہو. کسی کا قد چھوٹا ہے, کسی کے 2 بھائی ہیں, کسی کی بہن نہیں ہے, کسی کی والدین غریب ہیں, کسی کے والدین موجود ہی نہیں ہیں. تو محرومی سے پاک تو دنیا میں کوئی فرد نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو محرومی سے پاک. اس محرومی کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور اس محرومی سے اپنے آپ کو دکھی سمجھ لینا, اپنے اوپر رحم کھانا, سیلف پٹی, اپنے اوپر ترس کھانا, اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا, یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے بچے منشیات کی راہ اختیار کرتے ہیں, فرار چاہتے ہیں ان مشکلات سے. تو اپنی خواہشات کو محدود کر لیجئے, اپنے وسائل کے تابع کر لیجئے اور خوش رہنا سیکھیے. اللہ تعالیٰ کی عنایات کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جس خطے میں اور جس عہد میں اور جن والدین کے گھر میں آپ کو پیدا کیا ہے, یہی آپ کی تقدیر ہے.
اس پر راضی ہو جائیے، اس پر قناعت کیجیے، اس پر خوش رہیے. اور یقیناً خوشی اگر وسائل کی وجہ سے ملتی ہوتی تو صرف امیر خوش ہوتے، غریب خوش نہیں. بہت شکریہ جی. بنیادی طور پہ اسکول لائف فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسکول لائف کا ہی ایک حصہ ہے. یہ ہم نے جب اسکول لائف شروع کیا تھا تو اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہمیں بھی ایک ایسا فاؤنڈیشن بھی بنانی چاہیے جس کے اوپر کچھ کام کیا جائے. تو تھوڑا سا میں خرم عنان صاحب آپ نے جو باتیں کی، یقین کیجئے کہ یہ ہر فرد بلکہ ہر والدین کی دل کی باتیں ہیں. پاکستان منشیات کی لعنت کا ہی شکار نہیں ہے، ویسے تو بہت سارے، لیکن اب جب صبح نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، اور اس وقت کوئی بھی فرد کہیں کسی راستے سے بھی نکلتا ہے تو اسے راستے میں جھنڈ کی شکل میں ایسے افراد نظر آتے ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے مطلب اسکول لائف جو ہے یہ گزشتہ کافی عرصے سے اسی طرح کے ٹاپکس کے اوپر آپ شفقت فرماتے ہیں. ہم مختلف جگہوں کے اوپر، کبھی لائبریری میں، کبھی چلڈرن لائبریری میں، کبھی ہم الحمرہ میں یہ اس طرح کے اسپیچ کمپٹیشن بھی کر رہے ہیں. ہم ڈرامے بھی لا رہے ہیں آگے، ہم تھیٹر بھی لا رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہیں، بلکہ یہ ممکن ہی اس وقت ہوتی ہیں جب آپ جیسے صاحب دل، صاحب ثروت تعاون کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں سے. میرے جیسا بندہ ایک بالکل سمپل سا ایک جرنلسٹ ہے جس نے ساری زندگی اخبارات میں کام کیا، لیکن وہاں سے کچھ اس طرح سے مالی جو مطلب فوائد تھے وہ حاصل نہیں کر سکے. تو اسکول لائف کا ایک پلیٹ فارم ہمارا ایسا ہے جس کے اوپر میں اپنے دل کے جو میرے ذہن میں جو میری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ میں کام کرتا ہوں، کرنا بھی چاہ رہا ہوں، کرتا بھی ہوں. آج کا بھی یہ پروگرام میں سارے دوستوں سے مطلب برملا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام شاید انعقاد نہ ہو سکتا منعقد مجلس کا اگر یونیک جو ہے وہ اس پہ تعاون نہ کرتا. ہم نے ریکویسٹ کی پروفیسر وسیم انور صاحب سے کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس سال آ رہا ہے، چھٹیاں تھیں اور یہ بھی تھا مجھے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ چھٹیوں میں بچے نہیں آتے، اسکول میں نہیں آتے. تو پھر ہم نے سب کچھ باتیں ہو چکی ہیں. اب شکریہ ادا کرنا ہے ضمیر افاقی صاحب کا، یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کا، اور ہمارے دوست ملک اورنگزیب صاحب، راشد محمود صاحب، منظور صاحب، اور ان باقی ساتھیوں کا کہ جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کروایا اور اس میں شرکت کی، اور ان ننھے منھے بچوں کو ایک ان کے آج سے مائنڈس کے وہ روڈ میپس بنے جن کی بنیاد پر آگے انہوں نے ساری زندگی گزارنی ہے. یہ صرف باتیں نہیں ہیں کہ جو بچوں نے باتیں کی ہیں، یہ باقاعدہ بچوں کی میموری کا، ان کی یادداشت کا، ان کی زندگی کا آگے پورے پروگرامنگ ہو گئی ہے ان کے مائنڈ میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو باتیں کر کے جا رہے ہیں یہ سب بچوں کے اور بڑوں کے مائنڈ کے اوپر پرنٹ ہو رہی ہے. ہمارا معاشرہ جس تباہی کے دانے پہ جا رہا ہے، جب ہم کینان روڈ سے روزانہ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ماؤں کے لال وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ لڑکوں کے علاوہ وہاں پہ کچھ لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو اس لت میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور ہم دیکھ کر گزر جائیں تو ہم بھی مجرم ہیں. ہمارا کچھ رول بنتا ہے اور ہم نے اپنے اپنے طور پر ہر انڈیویجول نے اپنا رول ادا کرنا ہے. اور رول یہی ہے کہ ہم اپنی معاشرے میں اویئرنیس پھیلائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، پورے معاشرے کو اویئر کریں، اور اس طرح مل کر ہم اس جنگ کو جیتیں. یہ ایک جنگ ہے معاشرے کے خلاف، جہاں سے بھی یہ شروع ہوئی، لیکن ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ ہم لاپرواہ ہو کر نہیں رہ سکتے. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. آج اگر ہمارے گھر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیف ہیں، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم اس کو روک رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نشہ وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے.
غیر محسوس طریقے سے بھی نشہ ہو رہا ہے. جیسے افاقی صاحب نے کہا کہ سٹے والا اوپر کیا لگاتا ہے ہمیں نہیں پتا, کہ جس سے روزانہ بچہ کہتا ہے یہیں سے میں نے سٹا خریدا. ایسی چیزیں بھی آ چکی ہیں. میں آپ کو اپنا ایک پرسنل تجربہ چھوٹا سا بتاؤں گا کہ مجھے ایک نوجوان نے ایک چیوگم ٹائپ چیز دی اور اس نے کہا کہ یہ آپ کھائیں, ایسے شرارت سے. آپ یقین کریں کہ وہ بالکل چیوگم تھی. تو وہ جب میں نے منہ میں ڈالی اور میں نے جب تھوڑا سا اس کو چبایا تو میں نے سمجھا کہ وہ نوجوان میرے ساتھ فرینک ہے, تو انہوں نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلیہ وسلم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین, ویری نائس ٹو سی ینگ فیلوز ہیئر. مائی نیم از ڈاکٹر اعجاز قریشی. میں اس وقت سرو کر رہا ہوں ٹیلنٹ انسٹیٹیوٹ آف ہائر اسٹڈیز. یہ گوال منڈی کے علاقے میں ایک نیا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جس میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی ایز اے ریکٹر, جو کہ وائس چانسلر کی پوزیشن ہے. اس سے پہلے میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں وائس چانسلر تھا. اس کے بعد میں NCBA گلبرگ میں ایک ہے بزنس اسکول, اس کا ریکٹر رہا. تو یہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے 2 years ago. تو یہ ان پروگرامس آفر کر رہے ہیں انڈر گریجویٹ پروگرام ان کولیبوریشن ود لنکن یونیورسٹی کالج ملیشیا. تو سیالکوٹ کا بہت بڑا گروپ ہے جو اون کرتا ہے اس پروجیکٹ کو. تو ویری جنرس اسکالرشپس اویلیبل. میں اپنا بتاؤں تھوڑا سا. میں پاکستان سے اسٹڈی کے لیے چلا گیا تھا ایٹ دی ایج آف 19 سال کی عمر میں. دیٹ واز 1987. اٹ ٹیلز کہ آئی ایم اولڈ مین, ناٹ ویری ینگ فیلو. تو 87 میں انگلینڈ گیا امپیریل کالج لندن میں پڑھنے کے لیے. تو دیٹ واز دا ویری فرسٹ ٹائم جب میں نے کلاس سے انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا سیکھی. 87 سے لے کے میں یونیورسٹی ہاسٹل میں رہا. اچھا, برٹش یونیورسٹیوں کے جو ہاسٹل ہوتے ہیں وہ کو ہاسٹل ہوتے ہیں کہ ایک آپ ہیں, ایک فیمیل ہے, پھر ایک اور میل ہے, اس طرح کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. تو میری گھر کی ٹریننگ ایسی تھی الحمدللہ, یو وڈ بی ٹوٹلی امیزڈ, کہ میں تقریباً 23 سال لندن میں, نیو یارک میں, کیلیفورنیا میں رہا. نہ آج تک میں نے سگریٹ کو ٹچ کیا, نہ آج تک میں نے کسی الکوہل بیوریج کو ٹچ کیا, نہ کسی اور کیسینوز کو ٹچ کیا. تو یہ الحمدللہ ایک گھر کی ٹریننگ تھی میری, کہ پیرنٹس کی, جس نے مجھے بچائے رکھا اس قسم کی ہر ایک ٹربل. تو یہ مقابلہ دیکھتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اتنا حساس معاشرے کا پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے, اور بچوں نے اتنے اچھے انداز میں چیزوں کو بیان کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز رہ گئی ہے جو میں بولوں. لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا قدم برائی کی طرف بڑھانے سے اپنے آپ کو روکنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں نہ جانا ہو تو اس کا رستہ نہیں پوچھتے, اس کی طرف جاتے نہیں. تو ہمیں انڈیویجولی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم وہ پہلا قدم ہی نہ اٹھائیں جو نشے کی طرف لے کر جائے. یہ تو بچوں کے لیے ہے, لیکن اساتذہ کے لیے اور بڑوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کریں, بتائیں اچھائی اور برائی کے بارے میں. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا مجھے اچھا لگا, اور اس طرح کے جو مقابلے ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر اچھائی کو فروغ دیا جا سکے. آج کی یہ تقریب جیسے انم آپ کو پہلے بتا چکی کہ اسکول لائف فاؤنڈیشن اور یونیک گروپ آف اسکولس کی جانب سے جو ہے منعقد کی گئی ہے. منشیات کو طلباء کو منشیات کی لعنت سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے, یہ اصل میں ایک سیریز ہے پروگرام کی جو ہم لوگ اسکول لائف فاؤنڈیشن کی طرف سے چلا رہے ہیں. اور طلباء کو جتنے بھی ایسے مختلف موضوعات ہیں ان پہ ٹیچ کرنے کے لیے کس طرح ان کو بہتر اسٹڈی کی طرف لایا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے فاؤنڈیشن کا موٹو ہے کہ ہم اسکول میں تعلیم کے ساتھ دوبارہ سے تربیت کا بہترین انتظام کر سکیں. یہ جو پروگرام ہے یہ اصل میں تعلیم کے ساتھ ساتھ
तरबियती एक नशिस्त की तरह हम लोग लेते हैं और हर मंथ में कम से कम 1 या 2 ऐसे प्रोग्राम मुख्तलिफ जगहों पे उनका इनेकाद किया जाता है। आज का प्रोग्राम भी उसी की कड़ी है। तो आगे हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे द हर्बर्ट स्कूल से आयशा इजाज को। आपकी भरपूर तालियों में आयशा इजाज फ्रॉम द हर्बर्ट स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिक का और ज़मीर अफाकी साहब का कि उन्होंने यहाँ हमें बुलाया और हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मैंने और औरंगज़ेब साहब ने, कि हम बिल्कुल ईमानदारी से रिज़ल्ट जो है वो बनाएं। कोई भी अदारा हो जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है सिर्फ वही जो है वो इनाम हासिल करे। और मेरा कॉलेज है गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर। मेरा सब्जेक्ट पंजाबी है और मैंने उसमें पीएचडी की हुई है, लॉ किया हुआ है। और वो स्कूल बता रहे थे और वो यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी लाहौर में कोई नहीं है, सॉरी ज़मीर साहब, और वहाँ मैं आजकल वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस मौका पर खिताब करते हुए स्कूल लाइफ के एडिटर, सहाफ़ी और एंकर ज़मीर अफाकी ने कहा कि तकरीरी मुकाबले के इनेकाद का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के साथ साथ इनमें ऐसी मनफी सरगर्मियों के हवाले से शऊर भी उजागर करना है। रिपोर्ट सिटी प्रेस।